ناظرین، اگر آپ فاسٹ فوڈ کھانے کے شوقین ہیں تو طبی سائنس کا ماننا ہے کہ یہ عادات آپ کی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بات تو بیشتر افراد کو معلوم ہے، مگر یہ غذائیں جسم پر حقیقی معنوں پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں، اس کا علم بیشتر افراد کو نہیں ہوتا۔ ان غذاؤں سے جسم پر مرتب ہونے والے اثرات آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ فوری دستیابی اور کم قیمت ہونا فاسٹ فوڈ کو لوگوں میں مقبول بناتا ہے، مگر طویل المیعاد بنیادوں پر بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ برگرز، فرینچ فرائز اور دیگر میں چکنائی، کیلوریز اور بہت زیادہ پروسیس کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت تیزی سے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوڈیم یعنی کہ نمک فاسٹ فوڈ کا ذائقہ بہتر بناتا ہے اور خراب سے بھی بچاتا ہے۔ ایک برگر میں روزانہ درکار مقدار کے برابر نمک ہوتا ہے۔ نمک کی بہت زیادہ مقدار کا روزانہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ ہارٹ فیلئر، ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں پروسیس کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو جسم جذب کرتے ہوئے شوگر میں بدل دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو معمول پر لانے کے لیے جسم انسولین کو خارج کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کا عمل بار بار ہونا انسولین بنانے والے لبلبے اور ساتھ ڈائبٹیز کو بہت زیادہ حد تک بڑھا دیتا ہے اور ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ ذائقے میں مزیدار ہو سکتا ہے، مگر آپ کو وہ احساس نہیں ہوتا جب یہ غذا جسم کا حصہ بنتی ہے۔ زیادہ نمک والی غذا مثال کے طور پر فرینچ فرائز سے عارضی طور پر پیٹ پھولنے کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ غذائی فائبر کی کمی قبض کا شکار بنا دیتی ہے۔ غذا اور مشروبات کا استعمال جسم اور ذہن پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کی اشیاء میں وٹامنز، منرلز اور دیگر ایسی غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے جو مزاج کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق فاسٹ فوڈ اور پروسیسڈ غذاؤں کا استعمال اور ڈپریشن کے زیادہ خطرے کے درمیان تعلق دیکھا گیا ہے۔ جب پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹ جسمانی نظام کا حصہ بنتے ہیں تو بلڈ شوگر کی سطح میں بہت تیزی سے اضافہ اور پھر اسی تیزی سے کمی آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور اس سے نجات کے لیے چینی والی غذا چیز کھاتے ہیں تو یہ چکر ایک بار پھر شروع ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن کا انکام۔ پیتھلیٹس ایسے سینتھک کیمیکلز ہیں جو کہ میٹیریلز کو گھلانے اور پلاسٹک کو دیر پا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ کھلونوں سے لے کر فاسٹ فوڈ میں پائے جاتے ہیں۔ حالیہ رپورٹس میں ان کیمیکل اور بانجھ پن کے درمیان تعلق دریافت کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ پروسیس ہونے کی وجہ سے فاسٹ فوڈ کو ہضم کرنا کئی بار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر جسم اس غذا کو گلا نہ سکے تو وہ کولون میں پہنچ کر فیٹی ایسڈ میں بدل جاتی ہے، جس سے ہیضے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اور شکر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے فاسٹ فوڈ بشمول سافٹ ڈرنک سے منہ میں ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ایسڈ کی یہ مقدار دانتوں کی سطح کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ کیوٹینز دانتوں کی فرسودگی اور مسوڑوں کے امراض کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ سے اضافی جسمانی وزن اور موٹاپے سے جوڑوں پر اضافی دباؤ بڑھ جاتا ہے، بالخصوص کولوں اور گھٹنوں پر۔ اس کے نتیجے میں جوڑوں کے ارد گرد ہڈیوں کے فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کے استعمال سے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے دمے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بالخصوص خواتین میں۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، مگر ابتدائی تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ چربی کے ٹیشوز میں ورم پیدا ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں ایسے اجزاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جس سے شکر سے کولیجن اور دیگر سطح میں کمی آتی ہے اور جلد بڑھاپے کے علامات جیسے جھریاں چہرے پر نظر آنے لگتی ہیں۔ نمک سے جلد کی نمی کم ہوتی ہے، جس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں ہو سکتے ہیں، جبکہ چکنائی کے زیادہ مقدار سے ایسے ہارمون متحرک ہوتے ہیں جو کیل محاصروں میں کردار ادا کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ فاسٹ فوڈ موجود ٹرانس فیٹس اور دیگر چکنائی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس طرح ڈیمنیشیا اور الزائمر امراض کا خطرہ ان غذاؤں سے دور رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہر ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے،
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.